پر مزید بھی بات کریں گے. بڑی اہم خبر آ رہی ہے, اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ پاک فضائیہ کی افغانستان میں فضائی کارروائی دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. اہم خبر جس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, پاک فضائیہ نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. اہم خبر جو کہ اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں, پاک فضائیہ نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے, حرکت میں آ چکی ہے پاک فضائیہ بھی, اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. یہ آپ مناظر بھی سما کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاک فضائیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے اور افغانستان میں طالبان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. اہم خبر دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو, پاک فضائیہ نے افغانستان میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے طالبان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. بیرسٹر صاحب, ایک تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا, دوسرا میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی کمنٹ کیجئے کہ کیا یہ اقدام عالمی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک سگنل تھا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے جو پاکستان کی اسٹریٹجک کریڈیبلٹی ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ یہ دیکھیے, میڈیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ, اور یو این کی جو رپورٹ ہے کہ 21 ملکوں کے دہشت گرد, 21 تنظیمیں, ڈیفرنٹ تنظیمیں وہاں آج دہشت گردی کو ہارویسٹ کر رہی ہیں. وہ پاکستان کے خلاف نہیں, وہ پوری دنیا کے خلاف. آج جو ہمارا ریسپانس ہے, یہ ریسپانس ہم جو کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ ہم ان دہشت گردوں کے خلاف بار بار ریسپونڈ کر رہے ہیں جو پوری دنیا کی ساورنٹی کو تھریٹ رکھا ہوا ہے, پوری دنیا کی پیس کو جنہوں نے تھریٹ بنایا ہوا ہے. پاکستان, جس طرح میں نے کہا کہ جو ابھی یہ فضائی حملے اور جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ ہم اس سے بہت زیادہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں, بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں ٹو ریسپونڈ, اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. بٹ پاکستان ہیز ریفرینڈ ٹل ناؤ. میں بڑا کیٹیگوریکل کہوں گا کہ ہم بار بار رکے رہے اور ابھی تک رکے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد افغانیوں کی بھی نہیں ہے. انہوں نے جس ملک میں گئے ادھر تباہی مچائی. آج انڈیا کے پیسوں سے یہ پراکسیز جو چل رہی ہیں, اور انڈیا کے پیسوں سے یہ کوئی حبل بطری نہیں ہے, یہ ڈالر کا نشہ اور پیسہ کا نشہ ہے جو اپنے آپ کو یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں انڈیا کے لیے یہ لوگ, کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تو ہم اور بھی اس طرح کی چیزیں کریں گے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان صلاحیت بھی رکھتی ہے, کیپیبلٹی بھی رکھتی ہے, اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ لیڈر دھمکیاں دینے والے افغان جو فورسز کے یا طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہتے بچوں کی یا ان کی جانیں تو لے سکتے ہیں, لیکن جب ان کی اپنے اوپر آتی ہے تو یہ غاروں میں جا کے چھپتے ہیں یا چھپ کے بھاگتے ہیں. تو ان کی نہ کیپیبلٹی ہے اور نہ ہی ان میں کیپیسٹی ہے. پاکستان جس جذبے کے ساتھ لڑتا ہے, ہمارے افواج, ہمارے جوان لڑتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جذبہ ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دانیال صاحب. اچھا, یہ بھی کہیے گا کہ پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ تمام تر سبسٹینشیل ایویڈنسز موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا مقدمہ کس طرح سے آگے لڑے گا اور اٹھائے گا عالمی سطح پر؟ اور یہ جو افغان انڈیا گٹھ جوڑ ہے نا, یہ آلریڈی بے نقاب ہو گیا ہے, اور اس کو مزید جو ہے نا اب اس پر سینکشنز لگنے کی ضرورت ہے, وہ چاہے انڈیا ہو, وہ چاہے افغانستان ہو. تو عالمی فورسز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اپنا مقدمہ کس طرح سے لڑنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب ابھی او آئی سی کی کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں, اس میں پاکستان جو ہے اس کو پروجیکٹ بھی کرے گا. پاکستان بتائے گا بھی کہ کس طرح ایک دہشت گردی کی جو پوری ایک تنظیمیں ہیں جس کو سپورٹ کیا جائے. دنیا کو پتا ہے 21 ممالک کے وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, جو اسکولوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, جو کالجز کے اوپر حملے کرتے ہیں, جو معصوم بچوں کی جانیں لیتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ کرنا؟ یہ سوائے طاقت کا ہوس اور پیسے کا ہوس کے اوپر ہے. یہ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ جو وہاں بیٹھی ہے, اور یہ آپریشن اور یہ چیزیں جو کر رہی ہے نہتے بچوں کے خلاف, ان کو پاکستان بہت زیادہ کیپیبلٹی رکھتا ہے رسپونڈ کرنے کا. اسی لیے 2 دن پہلے جو ہم نے جن کے 70 دہشت گرد مارے, وہ لوگ تھے جس کو افغان انڈین پراکسی سپورٹ کر رہی تھی, پیسے دے رہی تھی, اور یہ پاکستان کے اوپر حملے کروا رہی تھی. پاکستان نے یہ جو بھی حملہ کیا, دس از اے ٹرائل, this is just a small demo. بیرسٹر صاحب, اس کو تو ہم ایک ٹرائل کے طور پہ لیں گے. دنیا جیسے آپ نے کہا ہے کہ دیکھ رہی ہے, دنیا کو پتہ بھی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود خاموش بیٹھی ہوئی ہے دنیا. میں چاہوں گی کہ اس پر کمنٹ کیجئے کہ جہاں پر ہم دنیا کے رول کی بات کر رہے ہیں, کردار کی بات کر رہے ہیں, چین, روس یا خلیجی ممالک جیسے شراکت دار جو ہیں, وہ اس صورتحال کو کس اینگل سے دیکھیں گے؟ چائنا اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ دس انفلٹریشن آف ٹیررسٹ, these organizations اور یہ جو کر رہے ہیں, it should stop and it stop at every cost. افغان گورنمنٹ should take a role, اور ان کو روکنا چاہیے ان دہشت گرد تنظیموں کو جو آج انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے.
یہ خالی پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے. پاکستان ایک آج ایک دیوار ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے بیچ میں اور پوری دنیا کے بیچ میں، کہ یہ نہ کبھی پاکستان، نہ کبھی یہ ہندوستان افغانستان کے سگے تھے، نہ کبھی دنیا کے سگے ہیں. یہ جب بھی ان کو موقع ملا تو یہ اپنے افغانیوں کے اوپر اسی طرح حملہ کریں گے. تو پاکستان یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے بار بار. اینڈ آئی ہوپ سینٹی پریویل کرے اور ان یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وی ہیو مچ مور اسٹرانگر کیپیبلٹی، وی ہیو مچ مور اسٹرانگر ویز ٹو ریسپونڈ، لیکن ہم اوائڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وی ڈو ناٹ وانٹ تھنگس ٹو ایسکیلیٹ، وی ڈونٹ وانٹ تھنگس ٹو گو ٹو اے لیول ویئر تھنگس گیٹ ورس. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں مفاہمت سے حل ہوں اور مڈل سے نکلے اور افغانستان اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ مفاہمت سے جو ہے نا وہ ہر مسئلے کا حل نکلے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ کراچی میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے. کراچی کے نوجوانوں کا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم، پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ وہ مناظر ہیں جو کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کراچی میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے. کراچی کے نوجوانوں کا پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم اور پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سمیرہ کے پاس چلتے ہیں. سمیرہ، آپ کے پاس مزید کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ مناظر تو آپ بھی اسکرین پر دیکھ ہی رہی ہوں گی. بالکل، کراچی کے نوجوان اس وقت نکلے اور ہمیشہ ہم اپنے پاکستان کے جو دل کا سب سے بڑا ٹکڑا ہے ہم اس کو سندھ مانتے ہیں، اور سندھ میں کراچی جو ہے وہ یقیناً کبھی بھی حب الوطنی کے مظاہرے میں پیچھے نہیں رہتا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا ہم تو ابھی بھی کراچی کی بات کر رہے ہیں جو روشنیوں کا جگمگاتا شہر ہے. جب وہاں یہ جذبات ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جو اس وقت باجوڑ کے ایک ریموٹ ایک فار فلنگ ایریا میں موجود ہیں اور وہ اس وقت ضد میں ہیں، وہاں پر لوگ موجود ہیں. ہسپتالوں میں بھی مجھے یہ بتایا گیا ہے ابھی میرے لوکل سورسز کی جانب سے کہ اس وقت وہاں پشتوں میں تقاریر جاری ہیں اور بہت لوگ غصے میں ہیں، خاص طور پر اس بچی کو جو چوٹیں آئی ہیں واٹر شیئرنگ کے بعد، اور وہ 3 خواتین جو زخمی حالت میں اس وقت خار ہسپتال میں موجود ہے. تو ابھی اس وقت ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. ہمیشہ انہوں نے ایک انٹرنل رفٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی اب شاید ہم ضرب لگائیں تو کاری ہوگی، مگر ہمیشہ ہی پاکستانی عوام سرپرائز دیتے ہیں. کچھ دیر پہلے کرن نے ذکر کیا کہ 27 فروری سرپرائز ڈے تھا ہندوستان کے لیے، مگر آج انہوں نے دوبارہ ایک مرتبہ وہ حرکت کی کہ جب بھی پاکستان کے لیے کوئی خاص دن ہوتا ہے اس کو یہ ہمیشہ میزریبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی جو ایکسٹینڈڈ وونڈز ہیں ماضی کے ان کی ریکوری کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے ایک مرتبہ پھر دیکھا ہے کہ انہوں نے 11 اکتوبر جب مولوی متقی ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ساتھ موجود رہیے گا، مزید بھی آپ سے اپڈیٹس جو ہے وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیے کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا اختیار صاحب سما کے لیے وقت نکالنے کا. اختیار صاحب، دشمن جو ہے وہ تو باز نہیں آ رہے، لیکن پاک فوج نے بھی اس دفعہ یہ آپریشن کر کے جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا شاندار قسم کا آپریشن کیا ہے غضب للحق، تو سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے ملک دشمن قوتوں کو کہ آئندہ اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نصر من اللہ و فتح قریب. آج جس طرح آپ نے آپریشن غضب للحق کا ذکر کیا تو پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی مسجد پہ، کبھی ممبر پر، کبھی مدرسے پر، کبھی بازاروں پر، کبھی ہمارے سیکیورٹی فورسز پر، کبھی خواتین پر، کبھی بچوں پر، کبھی اسکولوں پر، تو میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے تو وہ بننا ضروری تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امن کو بھرپور موقع دیا، مذاکرات کیے، دوحہ معاہدے کو، استنبول کے مذاکرات جتنے بھی ہیں ہم نے سارے راستے دیکھ لیے. اب اگر راستہ نہیں بچتا تو ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ہم پر حملے کرتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں. پاکستانی فوج کے پاس اور پاکستانی عوام اپنے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے اور یہ حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان سے جو گولی چلتی ہے تو بندوق اگر ان کی ہے تو گولی اس میں انڈیا کی رکھی ہوئی ہے. یہ اسلحہ، یہ بارود، یہ سارا اسرائیل کا دیا ہوا ہے اور افغانستان ان کی ایک پراکسی بن چکا ہے. تو پراکسیز جو ہیں میرے خیال میں ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ لوگ پراکسی بنتے. ہم نے تو بڑے لمبے عرصے تک، کئی دہائیوں تک
5-6 दहाइयों से हमने इनको अपने पास रखा, अपने दिलों में, घरों में, सीनों में जगह दी, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने किया, मेरे ख्याल में इसके ही न इस्लाम में कोई गुंजाइश है इसकी, ना रिवायात में इसकी कोई गुंजाइश है। इफ्तियार साहब, अनफॉर्चुनेटली हम इसको कहेंगे एहसान फरामोशी। पाकिस्तानी मीडिया ने तो हमेशा अपना किरदार निभाया, जिम्मेदाराना सहाफ़त की है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आलमी मीडिया का किरदार जो है वो ऐसी सूरत में या ऐसे वाक़यात जब होते हैं उसमें आप समझते हैं कि मुतवाज़न रहता है? देखिए, आलमी मीडिया का अपना एक किरदार है, लेकिन आलमी मीडिया जब भी कोई बात अगर करे इस बारे में तो ये देखे कि क्या कौन सा कानून है इस दुनिया में जो ये इजाजत देता है कि अफगानिस्तान से खुदकश लोग आते हैं और यहाँ पर धमाके करते हैं और हमारे मुल्क में मासूम लोगों की जानें वो लेते हैं। तो ये कौन सा कानून है और कौन सी किताब है, कौन सा मजहब है, कौन सी रिवाज और रिवायात हैं जिसमें इस चीज़ की गुंजाइश है। और इस प्रॉक्सी वार को हम एक लंबे अरसे से भुगत रहे हैं, 2007 से जब से ये सिलसिला शुरू है, इसको 20 साल पूरे होने को हैं। तो आखिर सब्र की भी इंतहा होती है। मेरे ख्याल में अमन को और मुज़ाकरात को हमने बहुत सारे मौके दे दिए हैं। अब अगर जंग हमारी घरों तक ये लोग मुंतकिल करना चाहते हैं तो ये जंग जो है ये इनके चौकट पे जाके खत्म होगी। और पाकिस्तानी फौज के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ताकत मौजूद है। हम तो तकब्बुर में कभी नहीं आए, गुरूर कभी नहीं किया। पाकिस्तान अगर चाहे तो पूरे अफगानिस्तान पे अपना झंडा लहरा सकता है। बिल्कुल इख्तियार साहब, बुनियानु महसूस किया है, वो शानदार किस्म का कामयाब ऑपरेशन किया गया, पूरी दुनिया के अंदर आज भी उसके चर्चे हैं। और उसमें जो कुछ हुआ वो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आज तक जो है उसका जिक्र करते रहते हैं अपने हर बयान में। तो आज भी एक ऑपरेशन किया गया है, भारत जो है वो तो बाज नहीं आ रहा। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है किस तरह के ऊंचे हथकंडे भारत की जानिब से किए जाते हैं या फिर अफगानिस्तान की जानिब से किए जाते हैं। मैं चाहूँगी पूरी दुनिया तो एक खामोश तमाशाई बनी है, लेकिन यहाँ पर चाइना, रशिया या फिर खलीजी मुमालिक जैसे जो शराकतदार हैं वो इस सूरत हाल को क्या एंगलिंग देंगे, इस पर भी जरा गुफ्तगू कीजिए। चाइना, रशिया ये हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, और वो कभी भी मतलब ऐसा वो हमारे साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि हम जो है तारीख के, रिवाज के और कानून कवानीन के, बैनुल अक़वामी कवानीन के हक में और उस झंडे के साथ खड़े हैं। हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी ये जंग जो है हर सतह पर जीत चुका है और जीतेगा। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान जो नेतन्याहू और मोदी की एक आमाजगाह बन चुकी है, अफगानिस्तान के लोगों को भी चाहिए कि अफगानिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत से मुतालिबा करे कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, और जो गलत है उसका अंजाम भी फिर बड़ा ही इबरतनाक हो सकता है। तो अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है कि वो इन चीज़ों को देखे, सर नौ इसका जायजा ले। वरना पाकिस्तान जो है तो अपनी दिफा का हक महफूज रखता है। जिस तरह आज एक्सरसाइज किया हमने, ये मुस्तकबिल में भी ये जारी रह सकते हैं। और अगर जंग जारी रही तो इसमें नुकसान जो है दोनों का होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान फिर अफगानिस्तान का ही होगा। इंशाल्लाह। जो आपने कहा है अगर तो फ्यूचर में कुछ किया गया तो इससे इस जैसा नहीं बल्कि इससे भी बड़ा जो है वो जवाब दिया जाएगा। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बड़ी खबर अपने नाज़रीन को दें, पाक फजाइया के हमले जारी हैं, निंगरहार में बड़ा इम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फजाइया की जानिब से हमले जारी है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से निंगरहार में बड़ा इम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया गया है। पाक फजाइया की कार्रवाई में अफगान तालिबान का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। पाक फजाइया की अफगानिस्तान में कार्रवाई दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं पाक फजाइया जो है उसके हमले जारी हैं, निंगरहार में बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिया है। तो अपने पैनल की तरफ वापस आते हैं। किरण, अब देख रही हैं पाक फजाइया की जानिब से भी अब हमले शुरू हो चुके हैं और मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि बहुत से ठिकाने जो है उनको तबाह भी कर दिया गया है।